سامنے بیان چل رہا ہے اور کوشش ہوگی کہ آج اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے تاکہ جلد از جلد یہ سلسلہ مکمل ہو۔ ویسے بھی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور ربیع الاول کے مہینے میں ہر جگہ ہی سیرت کے موضوعات پر بیانات ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ترتیب ہی یہ ہے کہ پورا سال ہی ہم سیرت پر گفتگو کرتے ہیں، اور پورے سال میں کوئی جمعہ ایسا نہیں ہے جس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو نہ کی گئی ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس پر جتنا بھی اللہ پاک کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ہجرت کی اجازت مرحمت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جا کر آپ نے خوشخبری سنائی کہ اللہ پاک نے ہجرت کی اجازت عطا فرما دی ہے، اب ہمیں بھی مکہ مکرمہ کو چھوڑنا ہے اور ہمیں بھی یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمارا پہلا قیام کہاں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پہلا قیام غار ثور میں کریں گے۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا میں نے پہلے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو نبوت والی زندگی ہے اسے بڑی آسانی سے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ آسان الفاظ میں 13 سال کی زندگی کو مکی زندگی کہا جاتا ہے اور 10 سال کی زندگی کو مدنی زندگی کہا جاتا ہے، اور اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ غار حرا سے غار ثور تک کے جو معاملات ہیں یہ مکی زندگی ہے، اور پھر غار ثور سے مدینہ منورہ کے 10 سالہ دور تک کے جو واقعات اور معاملات ہیں یہ مدنی زندگی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مکی زندگی مکمل فرما کر مدنی زندگی کی ابتدا فرمانے جا رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر تم بھی اس سفر میں میرے ساتھ ہوگے، اس لیے کہ تمہیں بھی اس سفر کا انتظار تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول میں تو قدم قدم پر آپ کے ساتھ ہوں، اور اس سفر میں بھی آپ کے ساتھ ہونا یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے روانہ ہوئے تو غار ثور میں جا کر آپ نے قیام فرمایا، اور غار ثور کے بارے میں یاد رکھیں یہ اتنی بلندی پر واقع ہے، اب تو کچھ راستے بھی بن چکے ہیں، آج بھی اچھا بھلا توانا انسان، طاقتور انسان، جوان آدمی
وہاں تک جانے کی ہمت نہیں کرتا ہے جہاں اس زمانے میں جب راستے کا نام و نشان نہیں تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ بلکہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مقام پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر مجھ سے مزید آگے نہیں چلا جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے یہ کندھے حاضر ہیں، آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کیا اور غار سور تک لے گئے۔ غار سور پر جب پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ایسے نہیں، آپ یہاں تشریف رکھیں، میں پہلے اس کی صفائی کر لوں تاکہ ہم جتنا وقت بھی یہاں رہیں گے آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف اور اذیت نہ ہو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں صفائی کی، جو سوراخ آپ کو نظر آئے، آپ کے پاس جو چادر تھی آپ اس کو پھاڑتے جاتے تھے اور سوراخوں کو بند کرتے جاتے تھے۔ جب غار کی بالکل صفائی ہو گئی، سارے سوراخ بند ہو گئے، تو ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ اتنے سارے سوراخ بند ہو گئے، اگر یہ ایک سوراخ کھولا رہ جائے گا تو اس میں کیا حرج ہے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے اس سوراخ پر اپنے پاؤں کی ایڑی کو رکھا اور ایڑی کے ساتھ اس سوراخ کو بند کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول اب آپ تشریف لائیں، بالکل صفائی ہو چکی ہے اور کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ اندر تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے تو تھکن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند کا غلبہ تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک پاؤں کی ایڑی وہ غار کے اس سوراخ پر تھی جو کھلا رہ گیا، اور دوسری ٹانگ آپ نے سمیٹ دی اور فرمایا کہ اللہ کے رسول یہاں میری ٹانگ پر آپ سر رکھیں، یہ تکیے کے کام دے گی اور آپ آرام سے یہاں سو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ران مبارک پر سر رکھ کر آپ سو گئے، تو وہ جو سوراخ تھا جہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی ایڑی رکھی ہوئی تھی، اس سوراخ میں سانپ گھسا ہوا تھا، اور سانپ نے جب دیکھا کہ میرے باہر نکلنے کا راستہ بند ہو چکا ہے تو اس نے ڈسنا شروع کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اس چیز کو محسوس فرما رہے ہیں کہ کوئی چیز مجھے کاٹ رہی ہے، کوئی چیز مجھے ڈس رہی ہے، لیکن آپ نے اس وجہ سے وہاں سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ اگر میں پاؤں ہٹاؤں گا تو جو بھی موذی چیز ہے خدا نہ خواستہ وہ باہر نکل کر کہیں اللہ کے رسول کو نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ نے اپنی ایڑی کو وہیں رکھا اور درد کو برداشت کیا، اور یہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب سانپ انسان کو ڈستا ہے تو کتنی تکلیف اور اذیت ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہاں سے پاؤں نہ ہٹایا، یہاں تک کہ آپ کی قوت برداشت جواب دے گئی، لیکن پھر بھی آپ نے اپنے پاؤں کو وہاں سے نہ ہٹایا، مبادا کہ وہ وقت آ چکا کہ بے اختیار آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، رونے کی وجہ سے نہیں بلکہ بے اختیار، کہ جب انسان بالکل اذیت کو برداشت کرتے 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 انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو پھر بے ساختہ بے اختیار انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے اور وہ آنسو سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوراً آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، کیا بات ہے؟ کوئی تکلیف ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ دشمن کا خوف ہے؟ کیوں تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ جہاں میں نے ایڑی رکھی ہوئی ہے لگتا ہے اس کے پیچھے کوئی زہریلی چیز ہے جو مجھے بار بار ڈس رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا پاؤں ہٹاؤ۔ چنانچہ جب آپ نے پاؤں ہٹایا تو وہاں سے ایک سانپ نکلا اور نکل کر باہر چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنا پاؤں مجھے دکھاؤ، کہاں سانپ نے تمہیں ڈسا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب پاؤں مبارک دکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس جگہ پر لگایا جہاں سانپ نے کاٹا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت وہ درد، وہ زہریلا مادہ ختم ہو گیا، پھر موت تک ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہ تکلیف نہ ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس طریقے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر تقریباً 3 دن آپ قیام پذیر رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو 3 دن اس غار کے اندر قیام پذیر رہے، تو لوگ پوچھتے ہیں جی ان کے کھانے پینے کا کیا انتظام تھا؟ تو اس کے بارے میں بھی یاد رکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو بڑی صاحبزادی ہیں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، یہ کام ان کے ذمے تھا کہ وہ اپنی بکریاں چرایا کرتی تھی، چراتے 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 پہاڑ پر، پھر پہاڑ کی چوٹی پر، پھر بلندی پر، پھر وہ بہانے بہانے سے غار سور پر آیا کرتی تھی، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان بکریوں کا دودھ پیا کرتے تھے۔ یہی آپ کی غذا رہی 3 دن۔ اور مکہ مکرمہ کے جو حالات تھے، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جا کر آپ کو بتایا کرتی تھی کہ آج مشرکین مکہ نے یہ کیا ہے، آج یہ کیا ہے، آج ان کی یہ پلاننگ ہے، آج ان کا یہ ارادہ ہے۔ وہ سارے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے لیے روپوش ہو گئے، اور 3 دن روپوشی کے دوران مشرکین مکہ کا طرز عمل کیا رہا؟ مشرکین مکہ کے بارے میں لکھا ہے کہ مشرکین مکہ سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئے، اور انہیں شک بھی یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے دوست ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جائیں گے۔ اور لکھا ہے کہ مشرکین مکہ میں ابو جہل سب سے پیش تھا، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آیا اور اس نے دروازہ بجایا تو اندر سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نکلی۔ ابو جہل نے ان سے پوچھا تمہارا باپ کہاں ہے؟ یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہاں ہے؟ تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، کب گئے، کب آئیں گے، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو روایات میں لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو جہل نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ آپ کے کان میں جو بالیاں تھیں وہ بالیاں اس تھپڑ کی وجہ سے زمین پر جا گری۔ لیکن کمال ہے اس بچی کا کہ اس نے ایک لفظ زبان سے نہ نکالا، نہ اس نے یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ابا ابو بکر وہ غار سور کے اندر روپوش ہیں۔ مشرکین مکہ نے پھر کھوجیوں کی مدد لی، اور کھوجیوں کی مدد کے ذریعے سے انہوں نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ کس راستے پر گئے ہیں، کس علاقے کی طرف گئے ہیں۔ جن کھوجیوں کی خدمات حاصل کی گئی تھی ان کھوجیوں نے انہیں بالکل صحیح راستہ بتایا، صحیح کھرا بتایا، صحیح جگہ بتائی، صحیح جگہ تک وہ لے کر آئے۔
لیکن اللہ تبارک و تعالی کا اپنا ایک نظام ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک تدبیر مشرکین مکہ نے کی ہے، ایک تدبیر وہ میری ہے۔ مشرکین مکہ کی تدبیر آپ کو خدا نخواستہ مٹانے کی تھی، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ میری تدبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چمکانے کی تھی۔ مشرکین مکہ غار سور کے دہانے پر آ گئے، اور لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مشرکین مکہ کے پاؤں کا حصہ دیکھ رہے ہیں، اور آپ پر پریشانی غالب آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ابو بکر کیا بات ہے، کیوں گھبرا رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، دشمن بالکل ہمارے سر پر آن پہنچا ہے، اگر یہ دشمن جھک کر غار کے دہانے کے اندر دیکھے گا تو وہ ہمیں پا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن، کسی قسم کا غم اور فکر مت کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جس رب نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہی رب ہمیں یہاں بھی ان کے شر سے بچائے گا اور ان کے ہاتھوں سے بچائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے کیا انتظام فرمایا؟ آسمانوں سے اللہ نے لشکروں کو نہیں بھیجا، جبرائیل کو حکم نہیں دیا کہ جاؤ ہمارے حبیب کی جان خطرے میں ہے، جا کر انہیں بچاؤ، میکائیل کو نہیں بھیجا، اسرافیل کو نہیں بھیجا، کسی اور فرشتے کو نہیں بھیجا، بلکہ اللہ پاک نے مکڑی کو حکم دیا، مکڑی کو، کہ فوراً غار کے دہانے پر جالا بنا دے، اور مکڑی نے فوراً غار کے دہانے پر جالا بنایا۔ اور ایک کبوتری کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ فوراً یہاں پر انڈے دے، اپنا گھونسلہ بنا، اور انڈے دینے کے بعد یہاں سے اڑ جا۔ چنانچہ وہ کبوتری آئی، اس نے وہاں انڈے دیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے گھونسلہ بنایا۔ اور جب مشرکین مکہ جھکنے لگے کہ ہم غار کے اندر دیکھیں، تو جھکنے سے پہلے وہ کبوتری وہاں سے اڑی اور اڑ کر وہ آسمانوں کی فضا میں گم ہو گئی۔ تو مشرکین مکہ نے کہا کہ اگر اس غار کے اندر کوئی انسان ہوتا، اگر اس غار کے اندر کوئی بندہ ہوتا تو اس کبوتری کا یہاں کیا کام تھا؟ اور پھر مشرکین مکہ نے دیکھا کہ وہ غار کے دہانے پر مکڑی نے جالا بنایا ہوا ہے۔ تو مشرکین مکہ نے کہا کہ اگر کوئی آدمی غار کے اندر داخل ہوتا تو یقیناً یہ جالا جو ہے، یہ جالا ٹوٹ جاتا۔ تو نہ جالا ٹوٹے ہے، نہ ہی یہاں کسی انسان کے آنے کے کوئی آثار ہیں۔ مشرکین مکہ نے انہیں برا بھلا کہا کھوجیوں کو، اور وہاں سے وہ چل دیے۔ یہاں یہ چیز سمجھنے کے قابل ہے کہ جس طرح ابھی میں نے عرض کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی حفاظت کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کو نہیں اتارا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی حبیب کی حفاظت کے لیے اپنی طاقت کو استعمال نہیں کیا ہے، اللہ پاک نے مکڑی کے جالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے۔ اور مکڑی کا جالا بھی وہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے، كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ۔ روئے زمین پر جتنے بھی گھر بنائے جاتے ہیں، انسان بنائے، جنات بنائے، پرندے بنائے، درندے بنائے، یا یہ چیرنے پھاڑنے والے جانور بنائے، جتنے بھی گھر بنائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے کمزور گھر وہ مکڑی کا جالا ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ پاک نے سب سے کمزور جانور کے گھر سے اپنے حبیب کی حفاظت فرما کر اپنی قدرت دنیا کو دکھائی ہے، اور اپنی طاقت اللہ پاک نے دنیا کو دکھائی ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ مشرکین مکہ جب وہاں سے چلے گئے تو مشرکین مکہ نے جا کر پھر یہ اعلان کیا کہ جو بھی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر لائے گا، زندہ یا مردہ، ہم انہیں 100 اونٹ انعام میں دیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں اس زمانے میں 100 اونٹ بہت بڑی رقم تھی، امیر سے امیر آدمی کے پاس بھی 100 اونٹ یہ بڑا معنی رکھتے تھے، اور اس زمانے میں اونٹوں کی بڑی ویلیو اور بڑی اہمیت تھی۔
تو مشرکین مکہ نے زیادہ سے زیادہ جو انعام رکھا وہ 100 اونٹ رکھے کہ جو بھی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، پکڑ کے لائے گا، ہم انہیں 100 اونٹ انعام میں دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد مدینہ منورہ کی طرف آپ سفر شروع فرماتے ہیں، اور اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کون ہے؟ ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ، اور ایک مشرک آدمی جس کا نام عبداللہ بن اریقط تھا، جو اس راستے کو جانتا تھا، جو معروف راستے سے ہٹ کر دوسرا راستہ تھا جو مدینہ منورہ کی طرف جاتا تھا، اسے اجرت پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ رکھا کہ تم ہمیں معروف راستے سے ہٹ کر، مشہور راستے سے ہٹ کر، جنگلوں سے، پہاڑوں سے، بیابانوں سے نکال کر مدینہ منورہ پہنچاؤ گے۔ وہ عبداللہ بن اریقط آپ کے ساتھ تھا۔ یہ 4 آدمیوں کا قافلہ اس غیر معروف راستے سے مدینہ منورہ کی طرف سفر شروع کرتے ہیں، اور ادھر مشرکین مکہ کے شکاری، مشرکین مکہ کے لوگ وہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب ہر طرف پھیل جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے۔ کوئی مشرق کی طرف نکل گیا، کوئی مغرب کی طرف، کوئی شمال کی طرف، کوئی جنوب کی طرف، جس کا جدھر گمان ہوا، جس کا جدھر ذہن ہوا وہ اس طرف نکل گیا۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جس راستے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے، اس راستے پر بھی مشرکین مکہ کے 2 آدمی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے لیے چل پڑے۔ ایک کا نام سراقہ بن مالک، اور یہ پھر آگے چل کے یہ سراقہ بن مالک مسلمان ہو جاتے ہیں، اور یہ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ بن جاتے ہیں۔ اور ایک اور صحابی جن کا نام بریدہ اسلمی، یہ یہاں بریدہ ہیں لیکن آگے چل کے یہ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور یہ بھی پھر حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ اور یہ سراقہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں اسلام لانے کے بعد کہ جس راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے، میں بھی اسی راستے پر سفر کر رہا تھا، اور ایک جگہ پر میرے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور میں گرا، میرا گھوڑا گرا، لیکن میں نے پھر ہمت نہ ہاری، میں پھر اٹھا، اور میرا ذہن مجھے بار بار کہہ رہا تھا اگر میں اسی راستے پر چلتا رہا تو یقیناً میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں گا، اپنے دشمنوں کو میں پکڑ لوں گا۔ تو سراقہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا، میں نے ہمت باندھی، میں پھر اسی راستے پر چل پڑا، اور چلتے 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 میں بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قافلہ تھا اس کی کیفیت یہ تھی، اس کی صورتحال یہ تھی کہ غلام عامر بن فہیرہ وہ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے کہ کون ہمارے قریب آ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے قریب آ رہا ہے، اور عبداللہ بن اریقط جو اجرت پر لے کر جا رہا تھا اسے سب سے زیادہ پریشانی تھی، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری تھی کہ حفاظت کے ساتھ، بڑی حفاظت کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچایا جائے، وہ سب سے زیادہ پریشان تھا۔ اور یہ سراقہ کہتے ہیں کہ جب میں دوڑتے دوڑتے اپنے گھوڑے کو دوڑاتے دوڑاتے بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا، یہاں تک کہ آپ کی گفتگو کی آواز وہ میرے کانوں میں پڑ رہی تھی، میں سن رہا تھا، تو اچانک میرے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، گرا، اور ایک گرد و غبار اٹھا، دھواں سا چھا گیا۔ اور اس کے بعد پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سراقہ اس وقت تیری کیا شان ہوگی جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں آئیں گے۔ تو یہ سراقہ کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ میں ایک مکہ کا باشندہ، ایک غریب آدمی، انعام کے لالچ میں نے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال کر دشمن کا پیچھا کیا، اس نیت سے کہ اگر یہ دشمن میرے ہاتھ میں آ گئے تو مجھے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، اور ادھر جب میں پہنچا ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وقت آئے گا کہ جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ کسرا اس زمانے میں روئے زمین کی سپر طاقت کا نام تھا، سب سے بڑی طاقت یہ ایران،
دو ہی طاقتیں تھیں اس زمانے میں، ایک روم جسے کیسر کہا جاتا تھا اور ایک کسرا جو یہ ایران تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسرا اس وقت تیری کیا شان ہوگی جب یہ کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں آئیں گے۔ تو سراقہ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہے، میں نے دل میں سوچا کہ یقیناً اس شخص کے اندر کوئی نہ کوئی بات ہے، جو گفتگو کرتا ہے، کلام کرتا ہے، اتنا پر اثر کلام، اتنی پر تاثیر گفتگو کہ سننے والے کے کانوں میں رس گھول دیتی ہے۔ تو سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے ہمت کی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، اور قریب ہونے کے بعد میں نے عرض کیا کہ میں تو آپ کو پکڑنے کی نیت سے آیا تھا، میں تو آپ کو گرفتار کرنے کی نیت سے آیا تھا، لیکن اب میرا یہ ارادہ بدل چکا ہے۔ اگر آپ مجھے امان نامہ لکھ کر دیں، یعنی آپ مجھے لکھ دیں کہ جب ہماری حکومت آئے گی، جب ہم حکمران بنیں گے، یا جب مسلمان غلبہ پا جائیں گے، تو سراقہ تمہاری طرف کوئی مسلمان میری آنکھ سے نہیں دیکھے گا۔ اگر آپ مجھے امان نامہ لکھ کر دے دیں تو میں یہیں سے واپس چلا جاؤں گا۔ یہاں اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اس نے کہا کہ آپ مجھے امان نامہ لکھ دیں، میں یہاں سے واپس چلا جاؤں گا، اور راستے میں جو بھی آپ کا پیچھا کرتے ہوئے نظر آئے گا میں ضمانت دیتا ہوں اس چیز کی کہ میں اسے وہیں سے واپس کر دوں گا، اور میں کہہ دوں گا کہ اس راستے پر کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اسے امان نامہ لکھ دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ اسے لکھ دو، جب مسلمان غلبہ پائیں گے تو کوئی مسلمان تمہاری طرف میری آنکھ سے نہیں دیکھے گا۔ چنانچہ چمڑے پر امان نامہ لکھ کر دیا گیا، اور سراقہ وہیں سے واپس ہو گئے۔ سراقہ جب واپس ہوئے پھر یہ ایمان لائے، اور یہ زمانہ چلتا رہا، وقت چلتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور حکومت آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں اسلامی لشکر وہ نکلے ہیں مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، شمال کی طرف، جنوب کی طرف، جس طرف ان کا رخ ہوا ہے وہ نکلے ہیں، اور انہوں نے اسلام کا علم سر بلند کیا ہے۔ تو ایک لشکر وہ ایران کی طرف آیا، اور ایران کی طرف بھی ایسا لشکر بھیجا گیا کہ جس نے ایران کے بڑے بڑے شہروں کو اس زمانے میں فتح کیا۔ یہ یاد رکھیں، ایران حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا۔ مصر اگرچہ اس کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی ہے، لیکن اس کا کچھ حصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ علاقے جا کر فتح ہوئے، لیکن ایران کا بہت سارا حصہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا۔ اور میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ یہ جو کسرا تھا، یہ جو بادشاہ تھا ان کا ایران کا، یہ اسے سونے کے اندر لادا کرتے تھے، اور اس کے سر پر جو تاج رکھا جاتا تھا وہ تاج ہیرے جواہرات سے ایسا مرصع اور ایسا بنا ہوا تھا کہ انسانی ہاتھ اسے اٹھانے سے عاجز تھے۔ تو انہوں نے چھت کے اوپر ایک زنجیر لٹکائی ہوئی تھی، اور اس زنجیر کے اندر وہ تاج لٹکا ہوا تھا۔ جب کسرا آ کر بیٹھا کرتا تھا، بادشاہ بیٹھا کرتا تھا، تو اس تاج کو اس کے سر کے اندر فٹ کر دیا جاتا تھا۔ اتنا مال و دولت ان لوگوں نے اپنے بادشاہوں پر خرچ کیا ہوا تھا۔ یہ سارا مال و دولت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لشکر کے ہاتھ آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس آدمی کو امیر بنایا تھا لشکر کا، انہوں نے بڑی حفاظت کے ساتھ یہ سارا مال غنیمت مدینہ المنورہ مسجد النبی شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، اور ساتھ ہی امیر لشکر نے ایک خط بھی لکھا، اور لکھا ہے کہ وہ مال اتنا زیادہ تھا کہ مسجد نبوی شریف کا جو صحن تھا وہ اس مال سے بھر گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یوں اپنا ہاتھ اس مال کے اندر ڈالتے تھے ہیرے جواہرات میں، اور یوں اچھال کر پھر اسے نیچے پھینک دیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اللہ پاک نے کرم کیا ہے ہم پر۔ ایک وہ زمانہ کہ جب مدینہ منورہ میں ہم کھانے پینے سے رہ گئے تھے، فاقوں پر آ گئے تھے، کسی کے پاس کھانے کو تھا اور کسی کے پاس نہیں تھا، اور آج یہ کہ
کہ اللہ نے ہمارے قدموں میں اتنا مال لا کر رکھ دیا ہے، تو آپ اس مال کو الٹ پلٹ کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہ خط دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس خط کو کھولا تو بے اختیار آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ اس خط میں ایسا کیا لکھا تھا؟ اس امیر لشکر نے لکھا تھا کہ عمر امیر المؤمنین، سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ جتنے بھی لشکر میں افراد تھے جنہوں نے ایران کو فتح کیا ہے، ان میں سے کسی آدمی کے دل میں خیانت کی خیال تک نہیں آیا۔ جس آدمی کے ہاتھ میں جو آیا ہے اس نے آ کر جمع کروا دیا ہے، اور یہ امانت یہ اب آپ کے حوالے ہے اور آپ کی سپرد ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے اختیار رو پڑے کہ اللہ پاک نے مجھے ایسے امین لوگ عطا فرمائے ہیں، ایسے دیانتدار لوگ مجھے عطا فرمائے ہیں۔ تو پاس ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ امیر المؤمنین، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ آپ خود امین ہیں، اللہ نے آپ کو ساتھی بھی امین عطا فرمائے ہیں۔ آپ خود دیانتدار ہیں، اللہ نے آپ کو ساتھی بھی دیانتدار عطا فرمائے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اس مال کو الٹ پلٹ کر رہے تھے تو اچانک آپ کی نگاہ وہ کسرا کے کنگن کے اوپر پڑی۔ آپ نے فرمایا اس کو نکالو۔ وہ کنگن نکالے گئے تو آپ نے فرمایا کہ اس مجمع میں صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس مجمع میں سراقہ موجود ہیں؟ تو سراقہ نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا، جی امیر المؤمنین میں موجود ہوں۔ آپ نے فرمایا آگے آ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کو بلایا اور آگے آگے، اور آپ نے فرمایا یہ دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ تو سراقہ بن مالک نے کہا امیر المؤمنین یہ کنگن ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کس کے کنگن ہیں؟ سراقہ بن مالک نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کسرا کے کنگن ہیں، کسرا کے۔ تو سراقہ بن مالک کے ذہن میں فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد آیا کہ آپ نے فرمایا سراقہ اس وقت تیری کیا شان ہوگی جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں آئیں گے۔ تو سراقہ بن مالک خوشی سے اچھل پڑے اور انہوں نے کہا امیر المؤمنین مجھے اللہ کے رسول کا فرمان یاد آ گیا، مجھے اللہ کے رسول کا ارشاد یاد آ گیا کہ آپ نے مجھے بشارت دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں آئیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر وہ وقت آ چکا ہے، آؤ آگے آؤ، اپنے ہاتھوں کو بڑھاؤ اور یہ کنگن میں تمہارے ہاتھوں کو پہناتا ہوں۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ نے جب اپنے ہاتھوں کو بڑھایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجمع کو مخاطب کیا، صحابہ کرام کو، اور فرمایا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے سونا اور ریشم یہ مرد کے لیے حرام قرار دیا ہے، لیکن میں ایک دفعہ سراقہ کو ضرور پہناؤں گا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، محمد سے زبان سے نکلی ہوئی بات وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سراقہ بن مالک کے ہاتھوں میں کنگن پہنائے، سراقہ بن مالک کے حوالے کر دیے، فرمایا کہ جا تو ان کا مالک ہے، ان کو بیچ، ان کو اپنی بیوی کو پہنا، اپنی بچی کو پہنا، تو ان کا مالک ہے، ہمارا ان کنگنوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ ان کنگنوں کو لے کر پھر چلے گئے، پھر جو ان کے دل میں آیا انہوں نے ان کنگنوں کو کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو بھی پورا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام کے سامنے اس مسئلے کی بھی وضاحت فرما دی کہ اللہ کے رسول نے سونے کو مرد کے لیے اور ریشم کو مرد کے لیے اللہ کے رسول نے ممنوع قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد دنیا کے اندر سونا استعمال کرے گا، جو مرد دنیا کے اندر ریشم استعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے لباس سے اور جنت کے زیورات سے اللہ تعالیٰ اسے محروم فرما دیں گے۔ یہ ریشم کا لباس یہ تو اہل جنت کا لباس ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے جنت کے لباس کی جو تفسیر فرمائی ہے، وَيَلْبَسُونَ کہ انہیں جو لباس پہنایا جائے گا، حریر کا لفظ آیا ہے کہ انہیں ریشم کا لباس پہنایا جائے گا، لیکن آپ نے فرمایا کہ ریشم کا لباس انہی لوگوں کو پہنایا جائے گا جو اس دنیا کے اندر نہیں پہنیں گے۔ قیامت کے دن سونے اور چاندی کے زیورات ان مردوں کو پہنائے جائیں گے جو اس دنیا کے اندر مرد وہ سونا اور چاندی استعمال نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے حبیب کا فرمان ہے، یہ ہمارے رسول کا فرمان ہے۔
یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ اس پیغمبر کا اعلان ہے جس پیغمبر نے مرتے مرتے اس دنیا سے جاتے جاتے جبرائیل سے کہا پہلے گارنٹی دو، ضمانت لے کر آؤ کہ قیامت کے دن مجھے میری امت کے بارے میں شرمسار نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جبرائیل گئے، پھر واپس آئے اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم تمہیں فترضا، تمہاری امت کے بارے میں ہم آپ کو خوش کر دیں گے۔ تو امت کو بھی چاہیے کہ ایسے اعمال کریں کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اپنی قبر انور کے اندر خوش ہو۔ آج مرد بڑی ڈھٹائی کے ساتھ سونا پہنتے ہیں، ریشم کا لباس پہنتے ہیں اور سونوں کی انگوٹھی بڑے فخر کے ساتھ پہنتے ہیں، یہ ہمیں سسرال کی طرف سے ملی ہے، ہمیں ہماری بیوی نے گفٹ دیا ہے یا فلاں نے ہمیں دیا ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، دیا ہے آپ کو، لیکن اللہ کے رسول کے حکم کو تو آپ نے ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ کے رسول کا کیا، اللہ کے رسول کے فرمان کی آپ نے کیا لاج رکھی ہے؟ اللہ کے رسول کے حکم کو کیا اہمیت دی ہے آپ نے تو بیوی کو اہمیت دے دی، آپ نے سسرال کو اہمیت دے دی، لیکن اللہ کے رسول کی سنت کو تو آپ نے ذبح کر دی، اور دنیا کے اندر آپ نے ایسا کام کر دیا کہ قیامت کے دن جنت کی نعمتوں سے آپ نے اپنے آپ کو خود محروم کر دیا۔ تو اس لیے یہ مسئلہ یاد رکھیں، مرد کے لیے کسی بھی حالت میں سونے کا استعمال آپ لاکٹ کی صورت اختیار کر لیں، آپ چاندی کی صورت، انگوٹھی کی صورت اختیار کر لیں، کسی بھی لحاظ سے مرد کے لیے روا اور جائز نہیں ہے۔ بلکہ آپ لوگ نیٹ دیکھتے ہوں گے، ہم بھی دیکھتے ہیں، تو ایسے شوقین لوگ جنہوں نے سونے کے اندر آپ کو ڈبویا ہوا ہے، اپنے آپ کو اتنا سونا وہ شوق سے استعمال کرتے ہیں۔ بھائی اگر یہاں استعمال کریں گے تو پھر قیامت کے دن جنت کے زیورات، جنت کی نعمتیں وہ پھر اپنے ذہن سے نکال دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان وہ بجا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم وہ بجا ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات وہ غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ابھی میں نے عرض کیا ہے، ابھی میں نے یہ واقعہ سنایا ہے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کا، کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں آئیں گے۔ 10 سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہے، 2 سال سوا 2 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھی آخری دور میں جا کر یہ ایران فتح ہوئے ہے۔ تقریباً 20-22 سالوں کے بعد اللہ کے رسول کے فرمان کو اللہ تبارک و تعالی نے پورا فرمایا ہے اور کسرا کے ہاتھوں میں وہ کنگن آئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی بات وہ کبھی غلط نہیں ہوا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اہمیت دیا کریں۔ اب تک اگر کسی مرد نے سونا استعمال کیا ہے تو اب بھی وقت ہے کہ سونا استعمال نہ کیا کریں، اسے اپنی بیوی کی ملکیت میں کر دیں، بیوی اسے استعمال کر لے، اپنی بیٹی کو دے دیں، بہن کو دے دیں، لیکن خدارا خود سونا استعمال کر کے دوزخ وہ اپنے ہاتھوں سے نہ خریدیں۔ لباس پہننے میں بھی احتیاط کریں، ریشم کا لباس نہ پہنیں، وہ لباس پہنیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے پسند فرمایا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق۔